دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے بیانات دیکھیں گے۔ اللہ ہماری اس دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے کے طفیل میں قبول فرما۔ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے۔ اسلاف سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں تو عام طور پر ایسا معمول ہمیں نہیں ملتا جس میں وہ ہر دعا کے آخر میں یہ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے یا صدقے سے یہ دعا قبول کر لے۔ جو پراپر اسلاف سے دعا کا طریقہ منقول چلا رہا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگ بھی لیتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے دعا قبول کر لے تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے، اس میں نبی کے صدقے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں تو اس امتی ہونے کا اللہ تو خیال کر لے، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یعنی اس وسیلے اور صدقے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس محبت کو ذریعہ بنا رہا ہوں، آپ کے امتی ہونے کو ذریعہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول کر لے، یعنی نبی کا خیال کر لے کہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں اور تیرے آخری نبی کے امتی ہیں، تو یہ مطلب ہوگا اس کا، تو پھر یہ جائز مطلب ہے۔ اور اگر یہ مطلب نہیں ہے، کوئی اور مطلب ہے، تو وہ مطلب پتہ ہونا چاہیے کیا مطلب ہے آپ کو، تو وہ مطلب بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس طرح سے دعا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب یہ دعا مانگتے ہیں نا اللہ نبی کے وسیلے میرا یہ کام کر دے، یہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے، تو ان کو خود اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا کیا مطلب ہے نبی کے صدقے کام کر دے آپ کا، یا نبی کے وسیلے کام کر دے، کیا نبی کو ذریعہ بنائے کام کا؟ یہ تو پھر شرک ہے۔ وسیلے کا اگر مطلب یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے یعنی نبی کو ذریعہ بنا کر یہ کام کر دیں، یہ تو خالص شرک ہے۔ تو اس لیے یہ مبہم کلام ہے، جو کرے گا وہ اس سے پہلے اس کی مراد پوچھی جائے گی کہ آپ کی نظر میں اس کا تصور کیا ہے، اس کلام کا مطلب کیا ہے، پھر واضح کیا جائے گا کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیا کروایا؟ ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو، یہ مدد اور قسم کی ہے، اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا بھائی۔ صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی۔ اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی، اللہ کہہ رہے ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے۔ اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں۔ یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، فرقواریت میں مت کرو۔ دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی اور یہ فلانے فرقے کا یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے، تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے۔ اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا۔ شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے۔ حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا۔ اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے، غلط کیا ہے انہوں نے، لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے۔ بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اس اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں۔ ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد، اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں۔
उगलवा रहा है, इय्याका नाबुद, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन बाद में आके क्या करते हैं, नहीं भाई उधर भी जायज है, उधर भी जायज है, उससे भी मांगना जायज, उससे भी जायज, ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये गुस्ताखे औलिया हैं, ये गुस्ताखे वली हैं। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अबदन लिल्लाह, ईसाइयों ने हजरत ईसा की जब हैसियत को बढ़ाया तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम ईसा इब्ने मरियम को खुश करने के लिए ये कर रहे हो, ईसा इब्ने मरियम को खुश करने के लिए तुमने उनको अल्लाह का बेटा बना दिया, जबकि हकीकत में ईसा इससे खुश नहीं हो रहे। अल्लाह फरमाते हैं ईसा इससे खुश होते हैं कि उनको अल्लाह का बंदा कहा जाए, अल्लाह का गुलाम कहा जाए, मुख्तार कुल मुश्किल कुशा ना समझा जाए। ईसा तो इससे खुश होंगे क्योंकि वो इसी पैगाम को लेकर दुनिया में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया, ला तुतरूनी कमा कमा अतरतिन नसारा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरी हैसियत को ऐसे मत बढ़ाओ जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम की हैसियत को बढ़ा दिया। इसलिए याद रखो, शिर्क शिर्क ही होता है, उसके कोई दो नाम नहीं होते। तो अल्लाह फरमाते हमने बनी इसराइल से एग्रीमेंट किया था, ला ताबुदून इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ किसकी होगी। एक साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, मैंने कहा ना ये नहीं पुकारना, जायज नहीं है पुकारना, तो उन्होंने क्लिप बनाया, इबादत की दर्जनों किस्में बना दी। एक तो मसला यह है कि इल्म देखो, गल वेले दी ते फल मौसमदा होना चाहिए, बात शॉर्ट हो और जामे हो। जब मैं कोई बात करता हूं तो यूट्यूब पे जवाबात आते हैं ना, 5 मिनट की जवाब होगा 18 मिनट का, और टू द पॉइंट बात नहीं होती, उसमें घुमाया हुआ होता है। तलाक़े सलास पर मैंने बयान दिया था, उस पर जो एक मौलवी साहब का जवाब आया, वो पता नहीं खींचतान के कहां ले गए बहस को, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। भाई जो बात है टू द पॉइंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं, अल्लाह ने हमें कहा ना। तो नबी से मदद मांगना अगर जायज है तो फिर इस आयत का मतलब क्या है, बस ये बता दें आप यूट्यूब पे। हमें नहीं आ रही बात मेरे ख्याल, कोई भी कमेंट्स करे मेरे खिलाफ 100 दफा करें, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन उसमें यह कहें कि मौलवी साहब ने ये जो कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं, यानी ना नबी से, ना वली से, ना फरिश्ते से, तो ये इसका ये मतलब है, इतना बता दें तो मैं देख लूंगा। भाई ये बात होगी नहीं। और दाएं बाएं ईरान तुरान फलान दामत बरकातुम ने लिखा, फलां एक दफा हज पे गए थे, उन्होंने कह दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो पता नहीं क्या एक मलगूबा बना के ना हमसे फिर पढ़ा जाता है और ना ऐसे कमेंट्स, वो ऑडियो ऐसी सुनी जाती है हमसे। इतना टाइम थोड़ी है, टू द पॉइंट बात होती नहीं है।